بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی بولے ہائے افسوس ہماری اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں، ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ قیامت میں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں کافر، جب قبر میں اور حشر میں قیامت برپا ہوگی، جب دیکھیں گے تو ہائے افسوس کریں گے کہ کاش ہم قیامت کو مان لیتے اور ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، نبیوں کے فرما بردار ہو جاتے، لیکن اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے کافر قیامت سے پہلے جب قیامت قائم ہوگی اٹھائے جائیں گے تو ان کے عمل بڑی بدبودار صورت میں ان کے سامنے آئیں گے اور وہ عمل کہیں گے ہم پر سوار ہو جاؤ، تو یہ خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ بہت سے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے جن گناہوں پر وعید سنائی گئی ہے، اگر ان گناہوں سے نہیں بچتے تو وہ بھی خسارے میں رہیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 4 شخص وہ ہوں گے کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف کو بڑھائیں گے۔ فرمایا پہلا شخص وہ ہوگا جس کے سر پر صندوق لٹک رہا ہوگا انگاروں کا، دوسرا اپنی آتیں کھینچ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا، چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ جس کے سر پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا وہ جہنمی اس سے پوچھیں گے ایسا کون سا گناہ کرتا تھا؟ وہ کہے گا میرے سر پر قرض تھا، میں قرض ادا نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ دوسرا جو اپنی آتڑیاں کھینچ رہا ہوگا، جہنمی اس سے پوچھیں گے تمہارا کیا معاملہ رہا؟ وہ کہے گا میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، خیال احتیاط نہیں کرتے، ان پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اس پر کتنا عذاب ہے کہ یہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جس کے منہ سے پیپ اور خون نکل رہا ہوگا، لوگ اس سے پوچھیں گے تمہارا کیا معاملہ رہا؟ وہ کہے گا کہ میں ایسی باتیں فحش گوئی کیا کرتا تھا، محفلیں سجایا کرتا تھا اور ان بری باتوں سے لذت اٹھایا کرتا تھا۔ ہماری گفتگو کیسی ہے؟ ہم کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ ہم کیسی گفتگو سنتے ہیں؟ کیا ہمارا نفس ایسی گفتگو سے مزے لیتا ہے؟ تو یہ ایسے مزے ہیں کہ بندہ اس کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا، جہنمی اس سے پوچھیں گے تیرا کیا معاملہ رہا؟ وہ کہے گا لوگوں کی میں غیبت کرتا تھا، میں بیک بائٹنگ کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا قلب، اس کا دل صاف رہے تو اسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جو چاہتا ہے اس کا دل صاف رہے، شفاف رہے، اس دل میں نور آئے، تو اس دل کے دروازے ہیں آنکھیں اور کان۔ اس دل کے دروازے کون سے ہیں؟ آنکھیں اور کان۔ جو یہ دروازے اور کان، کھڑکیاں کہتے ہیں اس کو، یہ دروازے کھڑکیاں جو بند کر لیتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کو بری باتوں سے بچائے۔ ان آنکھوں کا، ان کانوں کا جو آپ دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس کا اثر آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ اللہ کے جلوے اس کے دل میں آئیں، نور آئے، روحانیت ملے، تو اسے اپنی آنکھوں کو بھی بند کرنا ہوگا برے کاموں سے کہ برے کام نہ دیکھے، اور اپنے کانوں کو بند کرنا ہوگا بری باتوں کو نہ سنے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔